السلام علیکم ناظرین قرآن کے لیے آج ہم تختی نمبر 1 پڑھیں گے نورانی قاعدہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر اکثر غلطی جو کی جاتی ہے وہ را کو ہا کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھتے، اور آگے چل کر جو را ہے اس کو ہا کے ساتھ ملاتے ہیں اکثر۔ یہ غلطی دور کرنی، یہاں پر پہلے الرحمن میں را کو ہا کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور آگے رحیم میں را کو الگ پڑھنا ہے اور ہا کو الگ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر تختی میں کچھ ہدایات دی گئی، اس کے مطابق یہ بنیادی حروف ہیں، اسی میں بچے کے تلفظ درست کروائیں۔ یعنی کہ یہی جو تختی ہے پہلی، اسی میں اگر بچے کے تلفظ درست نہیں ہوگے، بچے کو حروف کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی، تو آگے چل کر بھی وہ ٹھیک سے قرآن پاک کو نہیں پڑھ پائے گا۔ اور بتایا گیا کہ جو حروف ہیں ان کے نقطے وغیرہ بتائیں، ان کے اوپر بھی کس کے نیچے ایک نقطہ ہے، کس کے اوپر 2 نقطے ہیں، کس کے اندر ایک نقطہ ہے۔ اور پھر آگے بتایا گیا اگر اس کا تختی میں کمی رہی تو یاد رکھیے اس کا اثر بہت آگے تک جائے گا، اور کمزور بنیاد پر اچھی عمارت ممکن نہیں۔ اکثر والدین کیا کرتے ہیں، جب بچے کو مسجد میں بھیجتے ہیں تو جو ان کا بچہ آگے اچھے سے نہیں پڑھ پاتا ہے، وہ قاری صاحب بار بار ان کو پہلی تختی پر رکھتے ہیں، اور وہ آگے سے شکایت کرتے کہ ہمارا بچہ تو ابھی تک پہلی تختی پر ہی، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پہلی تختی کتنی زیادہ ضروری ہے۔ اسی کمی کو دور کرنے کے لیے جتنا ہو سکے اس کو وقت دیں، تاکہ بچے کو یہ تختی مکمل طور پر حفظ ہو جائے، اس کو پتہ چلے بھی با کے نیچے ایک نقطہ ہے اور نون کے اندر ایک نقطہ ہے، شین کے اوپر 3 نقطے ہیں، تو خالی ہے، ضا کے اوپر ایک نقطہ ہے، قاف اور کاف میں اس کو فرق پتہ چل سکے، را اور زا کے درمیان میں اس کو فرق پتہ چل سکے، دال اور زال کے درمیان میں اس کو فرق پتہ چل سکے۔ سب سے پہلے آتا ہے الف۔ یہاں پر الف کو اکثر جو بزرگ افراد ہیں یا دوسرا بچوں کو تو تقریباً آج کل مدرسہ میں یا مسجد میں اچھے قاری صاحب ٹھیک سے پڑھا دیتے ہیں الف، لیکن اکثر جو غلطی کرتے تھے وہ تو الف 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 کر دیتے تھے، یا لیکن اکثر میں جو حروف ہے وہ ہے حمزہ زبر آ، لام زیر فا، لف، الف 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 نہیں کرنا ہے، الف۔ آگے پھر آ جاتا ہے با، اسی کے اوپر یہ بتایا گیا لیکن میں نے الگ سے بھی ساتھ لکھ دیا، با زبر الف با۔ اب اس کو ٹھیک سے پڑھنا کہتے ہیں الف با تا، آگے آ جاتا ہے سا۔ یہ آگے جو حروف کے مخارج کون کون سے وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے اس کو ایک روانگی میں ایک تھوڑا سا ترتیب کے ساتھ اچھے سے پڑھ لیں، تاکہ کچھ لفظوں کی ادائیگی جو وہ درست ہو جائے۔ الف با تا سا سا سا، یہ جو سا ہے یہ نہ سین کی طرح پڑھنا ہے نہ اس کو سخت کر کے پڑھنا ہے، اس کو آگے نرمی سے کے ساتھ ادا کرنا ہے، سا۔ آگے آ جاتا ہے جیم، ہا، اس کو اکثر کیا پڑھتے ہیں، ہا کر دیتے ہیں یا ہا، جیسے سانس لیتے ہیں، ہا۔ آگے آ جاتا ہے خا، یہ خا خا، یہ اس کو حلق کے نیچے اینڈ والے حصے سے ادا کرنا، آخر والے حصے جو تیسرا حصہ ہوتا ہے غین خا میں، خا خا خا۔ آگے آتا ہے دال، اسی طرح آگے آ جاتا ہے زال، یہ کو نرم سے ادا کرنا ہے، زال 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 زال۔ آگے آتا ہے را، یہ بھی آپ نے دیکھا بھی یہاں پر یہ سبز کلر میں ہے، اس کا کیا مطلب، اس کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے، را نہیں کرنا، را را، اس کو پڑھنا ہے را را را، زبان میں جنبش پیدا ہوگی، را۔ آگے آتا ہے زال میں، اور اس زا میں کیا فرق ہے، یہ نرم سا ادا کرنا ہے اور یہ سخت کے ساتھ، یہ زال آ جاتا ہے، زال زال زا زا۔ آگے آ جاتا ہے سین، سین سیٹی کے ساتھ، جیسے کہ وہ سیٹی وغیرہ بجاتے ہیں۔ اب یہ بھی پورا حروف ہے یہ والا، سین سین سین۔ پھر آ جاتا ہے شین، شین شین۔ بچوں میں اکثر یہ فرق رہتا ہے، وہ سین کو شین اور شین کو سین کر دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا بھی یہ نقطے والا یہ شین ہے اور دوسرا سین ہے۔ آگے آ جاتا ہے صاد، صاد صاد صاد، داد داد، یہ داد، ان کے حروف۔ اب یہ تا اور تو میں کیا فرق کرتے ہیں،
تا کو بھی وہی پڑھ لیتے ہیں, تو کو بھی وہی پڑھ لیتے ہیں, جبکہ تا جو یہ باریکی کے ساتھ ادا کرنا ہے, تا تا تا, اور یہ آ جاتا ہے تو پر کر کے پڑھنا ہے. اسی طرح آ جاتا ہے ظا 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 ظا. آگے آ جاتا ہے عین عین عین, غین غین غین, فا فا, قاف قاف. یہ آگے آ جاتا ہے بریک کاف. یہ اسی میں اکثر وہ بھی دونوں کو ساتھ میں لا کر ایک ہی الفاظ ایک ہی زبان میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ہی تلفظ میں, لیکن ان میں فرق ہے. یہ ایک موٹا کاف ہے, یہ باریک کاف ہے. قاف کاف لام لام میم میم, نون نون, واو واو, ہا. یہ والا ہا ہے جو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے, لیکن اکثر کیا کرتے ہیں وہ ہا کو بھی ایک ہا اور ہا کو ملا دیتے ہیں, یا پھر ہا والے کو ہا پڑھ لیتے ہیں اور ہا کو ہا پڑھ لیتے ہیں. ہا, حمزہ حمزہ, یا یا. اب جن لوگوں نے اپنی کچھ ادائیگی ٹھیک کر لی الفاظ کی, تو ان کے لیے یہ جو رنگ وغیرہ رنگوں میں کچھ الفاظ ہیں ان کے متعلق بتا دیتے ہیں. سب کچھ قاعدے میں لکھا ہوا ہے, کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں بھی آتی تو ان کو بتا دیتا ہوں. یہ آ جاتا ہے نرم حروف. نرم حروف کون سے ہوتے ہیں؟ جو بالکل نرمی کے ساتھ جو زبان آگے والے ثنائے علیہ دو دانت اوپر والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ زبان بالکل نرمی کے ساتھ لگا کر ادا کیے جاتے ہیں. غا غا, ذال ذال, سا سا. ان کو سختی کے ساتھ ادا نہیں کرنا ہوتا. آگے آتے ہیں سیٹی والے حروف جن کو ادائیگی کرتے وقت سیٹی کی آواز ہے. صاد صاد, ذا ذا, سین سین. یہ آگے حروف قلقلہ, اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں قطب الجد. قاف طا با جیم دال, جب زبان میں تھوڑی سی بہت جنبش پیدا ہو. یہ آگے حروف حلقی جو حلق سے ادا کیے جاتے ہیں. پہلے دو حروف یہ حلق پہلے حصے سے, دوسرے درمیان والے حصے سے, اور تین آخری دو جو ہیں یہ وہ آخر والے حصے سے آ جاتے ہیں. حمزہ ہا حمزہ ہا, عین ہا عین ہا, غین خا غین خا. یہ آگے موٹے حروف جن کا سبز کلر ہے ان کو پر کر کے پڑھتے ہیں. نیچے بھی بتایا گیا ادھر حروف کو موٹا کریں, باقی تمام رنگوں کے حروف باریک پڑھیں سبز والے جو ہیں. اوپر دیکھیں جو نرم حروف ہو گئے, سیٹی والے حروف ہو گئے, حروف قلقلہ ہو گئے, ان میں بھی وہ سبز کلر کے حروف آئے. اگر سیٹی والے حروف ہیں تو ان کو تب بھی پر کر کے پڑھنا ہے, اگر حروف قلقلہ ہیں تب بھی پر کر کے پڑھنا ہے. اسی طرح حروف حلقی ہیں تو تب بھی ان کو پر کر کے پڑھنا ہے. یہ 7 حروف ہیں, صاد ضاد طا ظا خا غین قاف. آگے آتا ہے حروف یرملون. یہ 6 حروف ہیں, یا را میم لام واو نون. اس کے متعلق یہاں پر بتایا گیا اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد, جیسے نون ساکن آ جاتا ہے یا جس میں کوئی زبر زیر وغیرہ نہیں ہوتی, یا تنوین وغیرہ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش آ جاتے ہیں, تو ان کے بعد اگر کلمے میں حروف یرملون یا را میم لام واو نون میں سے کوئی ہو تو لام اور را میں بلا گنہ کے بغیر باقی 4 حروف میں گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا. جیسے تشدید سے پہلے جزم والے حروف کو نہیں پڑھتے, جیسے مر ربکا آ گیا. اس میں وہ حروف یرملون کے متعلق بتایا کہ اگر نون ساکن یا تو کوئی تنوین وغیرہ آ جائے تو آگے حروف یرملون میں سے کوئی ہو تو وہ پیچھے والا نون جو ہوتا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے, آگے ملا کر پڑھتے ہیں مر ربک. ابھی من نہیں پڑھنا, من ربکا نہیں پڑھنا, مر ربک. ایک بار پھر میں دہرا دیتا ہوں جلدی سے سارا, تاکہ بعد میں جب آپ لوگوں نے پڑھنا ہو تو آپ بار بار اس کو سنیں, یا پھر اگر
کسی کے ساتھ بیٹھ کر اس کو اپنا سنائیں اور الفاظ کی ادائیگی کو درست کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا ثا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا غا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا گھر میں بیٹھ کر بچوں سے سنیں، ان کو سنائیں، اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھو ان کو سنائیں، اور جہاں پر جو غلطی ہے اس کو درست کریں۔ تختی تھی، کوشش کریں اس کو جتنا ہو سکے بار بار اس کو دہرائیں۔ کچھ الفاظ اگر زبان پہ ٹھیک سے ادا نہیں ہوتے زبان سے تو ان کی بار بار پریکٹس کریں، اس کو سنیں اور تسبیح لے کر۔ ہم اکثر ایسے ہی کرتے ہیں، جب حفظ میں شروع میں تھے تو کچھ الفاظ سے جیسے ہا ہو گیا، اس کے بعد کچھ را ہو گیا، یہ کچھ لفظ ہوتے تھے جو ہماری زبان پر نہیں آتے تھے، ہم پھر تسبیح لیتے تھے اور اس کو بار بار پڑھتے تھے جب تک وہ لفظ ٹھیک نہ ہو جائے۔ تو آپ بھی ایسے ہی کریں، جتنا ہو سکے اس کو بار بار الفاظ کو پڑھیں، اس لیے پہلی تختی پر محنت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پورے قرآن پاک میں صرف وہ آگے چل کر سے تھوڑے بہت جوڑ توڑ وغیرہ اور تنوین کا بس تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ پہلی تختی ہوتی ہے، جتنا اس کو ہو سکے اچھے سے ادا کریں، اور اس میں جو آپ کی کمی بیشی ہے اس کو دور کریں۔ گھر میں سب میں بیٹھ کر یا الگ سے بیٹھ کر اس کو بار بار دہرائیں، اور اس کو کوشش کریں بھی اس کی آپ کی تختی میں جو غلطیاں ہوں، جو الفاظ کی ادائیگی میں غلطی ہو وہ دور ہو سکے۔ اسی کے بعد جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو آپ کے وہ تمام جو غلطیاں وغیرہ پڑھنے میں ہوتے ہیں، جب لفظوں کی ادائیگی کا مسئلہ آتا ہے وہ اسی طرح ہی دور ہونا ہے۔ تختی کے ساتھ ساتھ بسم اللہ پہ بھی توجہ دیں، اور اس کو درست کریں، اور یہاں پر ہوتی ہے تو اس کو درست کریں کہ دوسروں کو سنائیں تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں آپ کی بسم اللہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ اور ناظرہ قرآن پڑھنے میں جو غلطیاں وغیرہ کی جاتی ہیں، جو لفظوں کی ادائیگی میں الفاظ وغیرہ درست طریقے سے ادا نہیں کیے جاتے، ان کو ٹھیک کیا جا سکے۔ السلام علیکم۔